برادران حاضر اسلامیہ، برسر اسٹیج علماء کرام اور شعراء اسلام، روبرو بیٹھے ہوئے تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلی حضرت عظیم البرکت جان سنیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل بنا تیرا دل ڈال صدقہ نور کا۔ وصل کے اعلی حضرت دار تکبیر، دار رسالت۔ دیکھ رہے ہیں حضرات، برسر اسٹیج حضرت مولانا کلیم صاحب کی آمد ہوئی ہے، اور بڑی دیر سے حضرات تقاریر و نعت سماعت کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کو ہمارے نظم جلسہ بڑی زور اور دھکے دے کر کے سبحان اللہ بلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرضی آپ کی ہے، جیسا آپ چاہیں سنیں، لیکن میں ضرور ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا اس بارے میں کہ چونکہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بولنے میں ایک دم آسان ہے، آپ زبان کو ہلائیں گے آپ کی زبان پر وہ کلمے فوراً جاری ہو جائیں گے، لیکن آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہی دونوں کلمے ترازو میں بہت بھاری ہیں، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے، آپ کے نامہ اعمال میں وہ جو دو کلمے ہیں وہ بہت بھاری ہو جائیں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کلمے ہیں کیسے؟ وہ دونوں کلمے حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں، اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں۔ اب وہ دونوں کلمے جو خفیفتان ہیں، جو ثقیلتان ہیں، جو حبیبتان ہیں، یہ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اگر اپنے میزان کو آپ کو بھاری بنانا ہے، اپنے ترازو کو آپ کو میدان محشر میں وزنی بنانا ہے اور اس کو بھاری بھرکم کرنا ہے، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ پاک مجلس ہے، یہ مقدس مجلس ہے، جس مجلس میں اگر ہم شریک ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمان کے مطابق ہماری اور آپ کی بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پاکیزہ مجلس ہے، اس میں آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں کلمے سبحان اللہ کوئی بھاری کلمہ نہیں ہے، ضرور بولتے رہے۔ ابھی ناظرین صاحب آپ کو بڑی دھمکی کے ساتھ بلوا رہے تھے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ مجھے صرف اور صرف 10 منٹ کا ٹائم ملا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو ان 10 ٹائم میں جو ہے مکمل کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ یہ جو قرآن ہے رحمت للعالمین، اللہ یہ جو قرآن ہے رحمت للعالمین،
تیری عظمت کا امی ہے رحمت للعالمین، تیری عظمت کا امی ہے رحمت للعالمین۔ دل تو کہتا ہے تیری شان کی شایع ہونات، دل تو کہتا ہے تیری شان کی شایع ہونات، نطق کو یارہ نہیں ہے رحمت للعالمین، نطق کو یارہ نہیں ہے رحمت للعالمین۔ اور تو حسینوں کا حسی ہے، تو جمیلوں کا جمیل، تو حسینوں کا حسی ہے، تو جمیلوں کا جمیل، تو امینوں کا امی ہے رحمت للعالمین، تو امینوں کا امی ہے رحمت للعالمین۔ اور تیرے جلوے تیری خو، تیرے جلوے تیری خو، تیرا تقدس تیری ذات، تیرا تقدس تیری ذات، حاصل علم و یقین ہے رحمت للعالمین، حاصل علم و یقین ہے رحمت للعالمین۔ میری ملت کے لوگوں، میں نے اپنا عنوان سخن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس کا صاف اور صحیح مطلب یہ ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے میرے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، آؤ ذرا غور کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے رحمت للعالمین کس کے بارے میں؟ ہمارے آخری نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں آخر رحمت للعالمین کیا ہے، رحمت للعالمین کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تو آؤ میں لغت کی اور ڈکشنری کی کتاب کو نکالا جائے، ان میں دیکھا جائے کہ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اے میرے ملت کے لوگوں، رحمت کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنا، رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا، رحمت کا معنی ہوتا ہے دوسروں کی تکالیف کو دور کرنا، رحمت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں رحمت للعالمین چونکہ یہ مرکب لفظ ہے، علماء جانتے ہیں رحمت للعالمین دو لفظ ہے، ایک رحمت ایک عالمین۔ اب رحمت کا معنی میں نے آپ کو بتایا، آئیے عالمین کو ہم سمجھتے ہیں، عالمین کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دنیا، جس کا معنی ہوتا ہے کائنات، جس کا معنی ہوتا ہے جہان، لیکن عالم کا معنی ہوتا ہے ایک دنیا، ایک جہان، ایک کائنات۔ لیکن میرے ملت کے لوگوں، اب چونکہ عالمین کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تمام کائنات، بہت ساری جہان، اب پتہ چل گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کائنات کے لیے نہیں، کوئی ایک جہان کے لیے نہیں، کوئی ایک دنیا کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، حیوانات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، جمادات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، چرند و پرند کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اے میرے ملت کے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں، کسی نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف زمینی سطح پر جو لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف خاص کیا انہوں نے کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن میرے ملت کے لوگوں میں آپ کو بتاؤں، کیا انہیں معلوم نہیں عالمین جو ہے یہ جمع ہے، عالم کی جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اے میرے ملت کے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں رحمت کا ایک جھلک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحیم تھے، کس طرح رحمت والے تھے، کس طریقے سے رحمت للعالمین تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ملت کے لوگوں کہ لوگ آپ کے راستے میں جب آپ چلتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے پھینکے جایا کرتے تھے، آپ کو تکالیف دیا جایا کرتا تھا۔ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے، وہ جو ہے آپ کے جسم میں اطہر پر اپنے گھر کے کوڑے لا کر کے صاف کر کے اسے آپ کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے لوگوں، اب ذرا آپ غور فرمائے، روزانہ کا اس کا یہ معمول بن گیا تھا، یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے گھر کے تمام کوڑوں کو لا کر ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے میرے یارو، ذرا سنیے گا کہ وہ عورت ایک دن آپ کے اوپر کوڑا نہیں ڈال پاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر جاتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج تم نے میرے اوپر جو ہے کوڑے نہیں ڈالا ہے، بات کیا ہے؟ جو ہے میری طبیعت علیل ہے، میری طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نہیں جا پائی تھی، اب کے اوپر میں اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑے نہیں ڈال پائی تھی۔ میرے ملت کے لوگوں ذرا غور کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری ماں،
ہمارے گھر کے صفائی